خطبہ نمبر 176 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں موعظہ کے ساتھ قرآن مجید کے فضائل اور بدعتوں سے ممانعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موعظہ۔ انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها۔ دیکھو، پروردگار کے بیان سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحت کو قبول کرو کہ اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہارے ہر عذر کو ختم کر دیا ہے اور تم پر حجت تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اپنے محبوب اور ناپسندیدہ تمام اعمال کی وضاحت کر دی ہے۔ لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات، تاکہ تم ایک قسم کا اتباع کرو اور دوسری سے اجتناب کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ناگواریوں میں گھیر دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَمَا مِن مَّعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ فرحم اللہ رجلا نزع عن شہوته۔ یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے۔ وقمع هوى نفسه فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى۔ واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، اور نفس کی ہوا و ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ لے جانے والا ہے، اور یہ ہمیشہ گناہوں کی خواہش ہی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ بندگان خدا، یاد رکھو کہ مرد مومن ہمیشہ صبح و شام اپنے نفس سے بدگمان ہی رہتا ہے۔ فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وتووها طي المنازل۔ اور اس سے ناراض ہی رہتا ہے اور ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے، لہذا تم بھی اپنے پہلے والوں کے مانند ہو جاؤ جو تمہارے آگے آگے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے اپنے خیمے ڈیرے کو اٹھا لیا ہے اور ایک مسافر کی طرح دنیا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔ قرآن مجید کے فضائل۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ۔ یاد رکھو، یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے۔ وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى۔ واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى۔ کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا ہے مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔
فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه الشفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه. اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماری کفر و نفاق اور گمراہی و بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے. اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کرو. ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس کے جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے. جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے. ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وآقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته وأتباعه. اور جس کے عیب کو وہ بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے. روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں. لہذا تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. واستدلوه على ربكم واستنسحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم. اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو اور اپنے خیالات کو متہم قرار دو اور اپنی خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو. عمل کرنے کی طرف رغبت. العمل العمل ثم النهاية النهاية والاستقامة الاستقامة ثم الصبر الصبر والورع الورع. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن لكم علما فاهتدوا بعلمكم. عمل کرو عمل، انجام پر نگاہ رکھو انجام پر، استقامت سے کام لو استقامت سے، صبر کرو صبر، اور تقوی اختیار کرو تقوی. تمہارے لیے ایک انتہا معین ہے، اس کی طرف قدم آگے بڑھاؤ، اور تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو. وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته واخرجوا إلى الله بما افترض عليكم من حقه وبين لكم من وظائفه أنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة عنكم. اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حد و انتہا تک پہنچو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ حاضری دو. میں تمہارے اعمال کا گواہ بنوں گا اور روز قیامت تمہاری طرف سے وکالت کروں گا. لوگوں کو نصیحتیں. ألا وإن القدر السابق قد وقع والقضاء الماضي قد تورد وإني متكلم بعدة الله وحجته. یاد رکھو کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اور جو فیصلہ خدا بندی تھا وہ سامنے آ چکا. میں خدائی وعدے اور اس کی حجت کے سہارے کلام کر رہا ہوں. قال الله تعالى
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. پروردگار نے فرما دیا ہے، بے شک جن لوگوں نے خدا کو خدا مانا اور اسی بات پر قائم رہ گئے، ان پر ملائکہ اس بشارت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ خبردار، ڈرو نہیں اور پریشان مت ہو، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وقد قلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها۔ اور تم لوگ تو خدا کو خدا کہہ چکے ہو، تو اب اس کی کتاب پر قائم رہو اور اس کے امر کے راستے پر ثابت قدم رہو، اس کی عبادت کے نیک راستے پر جمے رہو اور اس سے خروج نہ کرو، اور نہ کوئی بدعت ایجاد کرو اور نہ سنت سے اختلاف کرو۔ فإن أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامة ثم إياكم وتهزيع الأخلاق وتسريفها واجعلوا اللسان واحدا وليحزن الرجل لسانه۔ اس لیے کہ اطاعت الہی سے نکل جانے والے کا رشتہ پروردگار سے روز قیامت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوشیار رہو کہ تمہارے اخلاق میں الٹ پھیر، عدل بدل نہ ہونے پائے۔ اپنی زبان کو ایک رکھو اور اسے محفوظ رکھو۔ فإن هذا اللسان جموح بصاحبه والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه وإن لسان المؤمن من وراء قلبه وإن قلب المنافق من وراء لسانه۔ اس لیے کہ یہ زبان اپنے مالک سے بہت منظوری کرتی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی بندہ مومن کو نہیں دیکھا جس نے اپنے تقوی سے فائدہ اٹھایا ہو مگر یہ کہ اپنی زبان کو روک رکھا ہے۔ مومن کی زبان ہمیشہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور منافق کا دل ہمیشہ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه فإن كان خيرا أبداه وإن كان شرا واراه وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه۔ اس لیے کہ مومن جب بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے دل میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد حرف خیر ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اسے دل ہی میں چھپا رہنے دیتا ہے۔ لیکن منافق جو اس کے منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے موافق ہے یا مخالف۔ وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ فمن استطاع منكم أن يلقى الله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللسان من أعراضهم فليفعل۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار سے اس عالم میں ملاقات کر سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک ہو اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ ہو، تو اسے بہرحال ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ بدعتوں کی ممانعت۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَامًا أَوَّلًا وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَامًا أَوَّلًا وَأَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِّمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ یاد رکھو کہ مرد مومن اس سال
اسی چیز کو حلال کہتا ہے جسے پچھلے سال حلال کہہ چکا ہے، اور اس سال اسی شے کو حرام قرار دیتا ہے جسے پچھلے سال حرام قرار دے چکا ہے، اور لوگوں کی بدعتیں اور ان کی ایجادات حرام الہی کو حلال نہیں بنا سکتی ہیں۔ ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله فقد جربتم الأمور ودرستموها ووعظتم بمن كان قبلكم وضربت الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح۔ حلال و حرام وہی ہے جسے پروردگار نے حلال و حرام کہہ دیا ہے، تم نے تمام امور کو آزما لیا ہے اور سب کا باقاعدہ تجربہ کر لیا ہے، اور تمہیں پہلے والوں کے حالات سے نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور ان کی مثالیں بھی بیان کی جا چکی ہیں، اور ایک واضح امر کی طرف دعوت بھی دی جا چکی ہے۔ فلا يصم عن ذلك إلا أصم ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظة، کہ اب اس کے معاملے میں بہرا پن اختیار نہیں کرے گا مگر وہی جو واقعاً بہرا ہو، اور اندھا نہیں بنے گا مگر وہی جو واقعاً اندھا ہو، اور پھر جسے بلائیں اور تجربات فائدہ نہ دے سکیں اسے نصیحتیں کیا فائدہ دیں گی۔ وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف، وإنما الناس رجلان متبع شرعة ومبتدع بدعة ليس معه من الله سبحانه برهان سنة ولا ضياء حجة۔ اس کے سامنے صرف کوتاہیاں ہی رہیں گی جن کے نتیجے میں برائیوں کو اچھا اور اچھائیوں کو برا سمجھنے لگے گا۔ لوگ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں، یا وہ جو بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، اور ان کے پاس نہ سنت کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ حجت پروردگار کی کوئی روشنی۔ قرآن مجید۔ وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره مع أنه قد ذهب المتذكرون۔ پروردگار نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں فرمائی ہے کہ یہی خدا کی مضبوط رسی اور اس کا امانت دار وسیلہ ہے، اس میں دلوں کی بہار کا سامان اور علم کے سرچشمے ہیں، اور دل کی جلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر نصیحت حاصل کرنے والے جا چکے ہیں، وبقي الناسون أو المتناسون فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه۔ اور صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے باقی رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی تم کوئی خیر دیکھو تو اس پر لوگوں کی مدد کرو، اور کوئی شر دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ۔ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر فإذا أنت جواد قاصد۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے، فرزند آدم خیر پر عمل کر اور شر کو نظر انداز کر تاکہ تو بہترین نیک کردار اور میانہ رو ہو جائے۔ ظلم کی اقسام۔ ألا وإن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب، فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به۔ یاد رکھو کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہے، اور وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ ظلم جس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔
وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہے وہ اللہ کا شریک قرار دینا ہے کہ پروردگار نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اس کا شریک قرار دینے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص هناك شديد۔ اور وہ ظلم جو معاف کر دیا جاتا ہے وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے معمولی گناہوں کے ذریعے، اور وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ یہاں قصاص بہت سخت ہے۔ ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه، فإياكم والتلون في دين الله۔ اور یہ صرف چھری کا زخم اور تازیانے کی مار نہیں بلکہ ایسی سزا ہے جس کے سامنے یہ سب بہت معمولی ہیں، لہذا خبردار دین خدا میں رنگ بدلنے کی روش اختیار مت کرو۔ فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل، وإن الله سبحانه لم يعط أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي۔ کہ جس حق کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر متحد رہنا اس باطل پر چل کر منتشر ہو جانے سے بہرحال بہتر ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ پروردگار نے افتراق و انتشار میں کسی کو کوئی خیر نہیں دیا ہے، نہ ان لوگوں میں جو چلے گئے اور نہ ان میں جو باقی رہ گئے ہیں۔ پروردگار کی اطاعت۔ يا أيها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة۔ لوگو خوش نصیب ہے وہ جسے اپنا عیب دوسروں کے عیب پر نظر کرنے سے مشغول کر لے، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھ رہے، اپنا رزق کھائے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر گریہ کرتا رہے۔ وہ اپنے نفس میں مشغول رہے اور لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔